السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین قیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سبھی کا ہمارے اسلامی پروگرام میں استقبال ہے۔ ابھی میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کی ہوں، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ توبہ میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، ایسے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ سال کے جو 12 مہینے ہیں، یہ 12 مہینے کس نے بنائے ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ سال کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بنائے ہیں، اور ایک ہفتے کے 6 دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بنائے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے کیا ہے، اور اللہ نے یہ بتایا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ وہ اسلامی 12 مہینے یہ ہیں: سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام، دوسرا مہینہ صفر المظفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول، چوتھا مہینہ ربیع الثانی، پانچواں مہینہ جمادی الاول، چھٹا مہینہ جمادی الثانی، ساتواں مہینہ رجب المرجب، اور 8واں مہینہ شعبان المعظم، اور 9واں مہینہ رمضان المبارک، 10واں مہینہ شوال المکرم، اور 11واں مہینہ ذوالقعدہ، اور 12واں مہینہ ذوالحجہ۔ یہ 12 مہینے اسلامی 12 مہینے ہیں، جو 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے، اور پھر ان میں کے 4 مہینے جو بڑے معظم، مکرم اور بڑے حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑے حرمت والے مہینے ہیں، اور وہ 4 مہینے یہ ہیں: پہلا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے بڑے حرمت والے مہینے ہیں، یعنی یہ وہ مہینے ہیں جس میں جنگ و جدال کرنا، ایک دوسرے پر تلوار چلانا، یا ایک دوسرے پر گالی گلوچ کرنا، یا پھر ایک دوسرے سے جھگڑنا کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ بندہ مومن یہ کام کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرے۔ محرم الحرام جو اسلام کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور محرم کو محرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں جنگ و جدال حرام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں عاشورہ کا دن، جو عاشورے کا دن ہے، وہ بہت بڑا معظم دن ہے، یعنی 10ویں محرم کا دن۔ اس میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں جس میں ہماری کامیابی ہوئی ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے بھی یہ مہینے کی بہت عظمت کی جاتی تھی، اور اس مہینے کی بہت مکرم اور احترام والا مہینہ محرم الحرام کو مانا جاتا تھا، اسی لیے کیونکہ اس مہینے میں بہت سے کامیابی والے کام اور کامیابی والے واقعات ہم پر ہوئے ہیں، جیسا کہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہونا، یہ بھی 10 محرم کو ہوا ہے۔ اور 10 محرم کو کیا کیا چیزیں ہمیں ملی ہے، وہ تمام باتیں انشاءاللہ میں اس میں ذکر کروں گی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا ہے، اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سلامتی کے ساتھ اتر کر واپس وہ لوگ آئے، اور پھر بطور شکرانہ انہوں نے روزہ رکھا، اور اپنی قوم کو بھی حکم دیا روزہ رکھنے کا۔ اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام قید سے رہا پائے، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ نمرودی گلزار بن گئی تھی اسی دن،
اور حضرت ایوب علیہ السلام مرض سے شفا پائے اسی دن، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی 10 محرم کو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب آئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مرتبہ شہادت حاصل کرے، اور پھر قیامت اسی دن آئے گی۔ پہلی بارش آسمانوں سے نازل ہوئی اسی دن یعنی 10 محرم کو، اور پہلی رحمت بھی اسی دن نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرسی کو پیدا کیا اسی دن، قلم کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اٹھایا گیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا، اور عاشورے کے دن ہی اصحاب کہف کروٹیں بدلتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو یوم عاشورہ، محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن یہ ساری چیزیں ہوئی ہے، لہٰذا اس دن کو پہلے سے بہت کامیابی والا دن سمجھا جاتا تھا، اور پھر اس میں انبیاء علیہ السلام نے بھی بطور شکرانہ اللہ کے حضور میں روزہ رکھا ہے، اور اپنے قوم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو یہودیوں کو روزے دار پایا، تو آپ نے سوال کیا کہ تم لوگ آج کے دن کس لیے روزہ ہو، یعنی کہ آج کے دن روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا تھا، لہٰذا سیدنا موسیٰ علیہ السلام بطور شکریہ اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا تم سے زیادہ حق ہم رکھتے ہیں، اور تم سے زیادہ قریب ہم ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، لہٰذا ہم بھی آج کے دن کا روزہ رکھیں گے۔ لہٰذا آپ نے بھی آج کے دن کا روزہ رکھا، یعنی محرم الحرام عاشورے کا روزہ آپ نے بھی رکھا، اور پھر سب کو رکھنے کا حکم دیا، یعنی کہ اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یوم عاشورہ کے دن کئی لوگ، یعنی کہ دوسری قوم بھی روزہ رکھتی ہے، اور پھر امت محمدیہ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتی ہے۔ تو اس حدیث کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم، یعنی کہ امت محمدیہ بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہم امت محمدیہ کو چاہیے کہ وہ ایک دن کا روزہ نہ رکھے، یعنی کہ صرف عاشورے کا روزہ، تنہا عاشورے کا روزہ نہ رکھے، عاشورہ کے ساتھ یا 9 کا روزہ رکھے یا پھر 11 کا روزہ رکھے، یعنی کہ 7 میں 10 کے ساتھ یا 9 کو ملا لے، 9 کا روزہ رکھے، اور پھر 11 کو ملا لے، 10 اور 11 کا روزہ رکھے، کیونکہ صرف ایک دن کا روزہ رکھنا ہماری شریعت میں مکروہ ہے، اسی لیے کیونکہ یہ پھر اس قوم کی مشابہت ہو جائے گی، یعنی کہ ہمارے اگلی انبیاء علیہ السلام کی قوم بھی صرف ایک دن روزہ رکھا کرتی تھی، لہٰذا ان کی مشابہت ہو جائے گی، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 9 اور 10 کا دو دن کا روزہ رکھیں، یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھیں، تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ عاشورے کا دن ایک بزرگ دن ہے، اور پھر بہت معظم دن ہے، اس میں ہر ایک نیک کام بڑے اجر و ثواب کا موجب ہے۔ چند نیک کاموں کا ذکر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عاشورے کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ غنیت الطالبین جلد اوم صفحہ نمبر 53 پر مروی ہے، جو شخص عاشورے کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض ایک درجہ جنت میں بلند فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی عاشورے کے دن کے علاوہ بھی یتیم کے ساتھ ہمیشہ ہمدردانہ سلوک رکھنا چاہیے، اور پھر ان کے سر پر ہمیشہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے عاشورہ کے دن بیمار کی بیمار پرسی کرنا بہت بڑا ثواب ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من عاد مریضا یوم عاشوراء فکأنما عاد ولد آدم، یعنی جو کوئی عاشورہ کے روز بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، یعنی بیمار کی عیادت کرتا ہے، مریض کی عیادت کرتا ہے، تو گویا اس نے تمام بنی آدم کی بیمار پرسی کی ہے۔ اس کے بعد والا عمل یہ ہے کہ عاشورہ کے روز لوگوں کو، خصوصاً فقراء کو پانی پلائے یا پھر دودھ پلائے، دودھ وغیرہ پلائے تو بہت بڑا ثواب ہے۔ کھلائے پلائے، چاہے وہ اچھے سے اچھا کھلائے، اچھے سے اچھا پلائے، اگر وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا کم از کم پانی ہی کیوں نہ ہو۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، غنیت الطالبین میں جلد اوم میں مروی ہے،
جو عاشورہ کے روز لوگوں کو پانی پلائے تو گویا اس نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 10ویں محرم شریف میں عاشورہ کے دن روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی انہوں نے بھی روزہ رکھا اور پھر اپنے امتوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سومو یوم عاشورائی یوم کانت الانبیاء تصومو۔ اور عاشورہ کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاة اللیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے بعد افضل روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینوں میں محرم الحرام عاشورے کا روزہ ہے۔ رمضان کے بعد کا فضیلت رکھنے والا روزہ عاشورے کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد اگر کوئی نماز فضیلت رکھنے والی ہے تو وہ رات کی نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی وہ چند نیک کام جو عاشورہ کے دن کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہم سب بھی کریں گے۔ تو دیکھیے، جو کہا گیا کہ غسل کرے، سرما لگائے، روزہ رکھے، تو یہ بطور خوشی یا بطور شکرانہ نہیں ہے، بلکہ اس حدیث پاک پر عمل کرنے کے تحت ہم تمام یہ عمل کریں، یعنی کہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہم یہ عمل کریں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ویسے خصوصاً بالخصوص عاشورہ وہ دن ہے، محرم الحرام امت محمدیہ کے لیے وہ دن ہے جو اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہو تو اس کے لیے اس دن وہ دن ہے جو غم حسین والا دن ہے۔ جبکہ بظاہر شیطان یزید نے بظاہر آپ کو شہید کر کے سمجھا کہ اس نے کامیابی حاصل کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کامیابی ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور بالخصوص عاشورہ کے روز جو کربلا کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف تحفظ شریعت اور دین اسلام کی حفاظت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تا قیامت تک آپ کا چرچا رہے گا، اسی لیے کیونکہ آپ کے صدقے سے آپ نے اپنی جان کو قربان کر کے ہمارے دین کی حفاظت کی اور ہمیں یہاں تک ہمارے پاس تک دین کو پہنچایا ہے اور ہم تک دین اسلام کو پھیلایا ہے اور ہم تک دین اسلام کو قائم رکھا ہے، اور یہ دین اسلام اور یہ شریعت محمدی انشاءاللہ تا قیامت تک چلتی رہے گی اور تا قیامت تک قائم رہے گی۔ لہذا جب تک شریعت محمدی قائم رہے گی تب تک امام حسین بھی قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ تو شریعت محمدی اور دین اسلام کبھی مٹنے والا نہیں ہے، تو امام حسین بھی کبھی مٹنے والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔